الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے نبی آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاں دوستو، جس طریقے سے بندے کو اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے تھا، بندہ راضی نہیں کر پا رہا ہے۔ آج اپنے یقین کمزور کر کے بیٹھا ہے، اپنا ایمان کمزور کر کے بیٹھا ہے، اپنی توقع اللہ اکبر اتنا کمزور کر چکا ہے کہ تھوڑی پریشانی آتی ہے، تھوڑی بیماری آئی اور دقتیں آنا کیا تھا کہ اللہ اکبر اپنے ایمان کو برباد کرنے لگتا ہے بندہ۔ کسی پر جادو کی تہمت لگاتا ہے، کسی پر کچھ کہتا ہے، کسی پر کچھ کہتا ہے، جبکہ اپنے کو نہیں دیکھتا ہے کہ پریشانیاں کیوں آئی ہے اور پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ بندہ پریشان ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی پڑوسی والا اپنے کو پریشان کرنے لگا، یا پھر یہ سوچتا ہے کہ پریشانی آئی ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ کیا پریشانی مجھے ہی ملنا تھا۔ لوگ کفر بکنے لگتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ اکبر، جب بندہ اس قرآن کی آیت کو پڑھتا، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا، ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھتے جاتا، تو پھر اللہ کی عزت کی قسم میرا ایمان کہتا ہے بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے لوگ آج پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر اتنا کمزور ایمان کہ کوئی مجھ پر کر دیا، کوئی جادو کر دیا، کوئی ٹونا کر دیا، کوئی نظر بد کر دیا، کوئی کچھ کر دیا۔ بھائی نظر بد بھی حق ہے، جادو بھی حق ہے، پر اتنا کمزور ایمان کہ فوراً تھوڑی بات پر کہ اللہ اکبر کسی نے مجھ پر کچھ کر دیا۔ یہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے رشتہ داریاں خراب کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات خراب کر رہے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر اتنا کر دیا، فلاں نے مجھ پر کر کے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ اور آج عاملین کی بھی بہت تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے آج باباؤں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یارو ذرا سمجھو اور اپنے رب کی طرف آؤ، اتنا بزدل مت بنو، اتنا کمزور مت بنو، اور اپنے رب کی طرف آئیے، دین کی طرف آئیے، مسجد سے دل لگائیے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ اب جس پر اللہ کی رحمت برسے گی بتائیے اس پر کیسے جادو ٹک سکتا ہے؟ یاد رکھیے جس گھر میں کیسا بھی جادو ہو، اگر سورہ بقرہ تلاوت کیا جائے تو جادو جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے نماز روزے کی پابندی کے ساتھ بندہ جب ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، بحمدہ تعالی اس پر فضل مولا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم و فضل سے اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ میرے مرشد ولیوں کے امام سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر پریشانی اور تکلیفوں کے پہاڑ آتے مجھ پر، تو میری زبان پر یہی آیت اللہ اکبر وظیفے کے طور پر چلنا شروع ہو جاتی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ پریشان ہو گئے، بیماری آ گئی ہے، تکلیف لگ گئی ہے، کچھ دقتیں آ گئی ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ ایمان والے نہیں گھبراتے ہیں، کیونکہ تکلیف آئی ہے تو اذن مولا سے آئی ہے، اور پریشانی جائے گی انشاءاللہ تو فضل مولا سے، اذن مولا سے ہی جائے گی۔ تو یاد رکھیے اپنے ساری لو اپنے رب سے لگائیے کہ اللہ ہی دور کرنے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ نہ کسی پریشانی کو کوئی ڈاکٹر دور کر سکتا ہے، نہ حکیم دور کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کسی طاقتور کوئی بندہ، یعنی کوئی طاقت
نہیں دور کر سکتی ہے جب تک کہ رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو دوا میں شفا داخل کرتا ہے، جب چاہتا ہے تو دم میں شفا داخل کرتا ہے، جب چاہتا ہے کہ اللہ اکبر جس چیز سے چاہے جائز چیز میں اللہ شفا داخل فرماتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہ غیروں کے ساتھ پاکھنڈوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج کراتے ہیں، حرام اشیاء سے وہ لوگ علاج کرتے ہیں، جبکہ حرام اشیاء میں اللہ شفا داخل نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے، غیروں کے ساتھ جانے، غیروں کے پاس جانے سے ایمان کی بھی بربادی ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے بے خوف زندگی گزاریے۔ صرف اور صرف خوف رکھنا ہے تو اپنے رب کا خوف رکھیے، اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور جو پریشانیاں مشکلات آتی ہیں اللہ ضرور اسے دور کر دے گا۔ بیماریاں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیے، سجدے کریے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا وسیلہ دیجیے اور دعا مانگتے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ ضرور دعائیں قبول کر کے اللہ آپ کی بیماری کو بھی دور کر دے گا۔ اور پھر یاد رکھیے یہ بھی ساتھ میں کہ جب اللہ کسی پر مشکلات دیتا ہے اور پھر مشکل کے بعد جب آسانیاں بھی دیتا ہے تو بڑی شان والی آسانیاں دیتا ہے، بہت فضل فرماتا ہے۔ زمانہ حیرت کرتا ہے کہ بندہ تو کچھ دن اس حالت میں تھا، اچانک اتنی بلندیاں، اتنی ترقیاں کہاں سے آنے لگی، جبکہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دینے والا ہے کوئی اور نہیں، یہ اپنا یعنی رب ذوالجلال ہے جو کسی کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سے کہنا یہی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیے، اس کی عبادت کرتے رہیے۔ لوگ نماز سے دور ہو گئے، قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے، رمضان شریف آیا، رمضان شریف کی جو قدر کرنی تھی لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اس اور ساری پریشانیوں کا جڑ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر کوئی کسی نے مجھ پر کر دیا ہے، اور معاذ اللہ کچھ تو اتنا بے واک ہو کر کے نا علمی کی وجہ سے اور پھر کفر بکتے چلے جاتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں تقوی طہارت کے ساتھ عبادت کی زندگی عطا فرمائے، عبادتوں والی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔